السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا چیپٹر ہے پاپولیشن، سوسائٹی اینڈ کلچر آف پاکستان۔ چیپٹر نمبر 4 ہے یہ۔ اس کا جو ہے ہم آج جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے میجر سوشل پرابلمس آف پاکستان۔ تو چلیے اپنا لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میجر social problems of Pakistan. Some big social problems of Pakistan are given below. پاکستان کی چند ہیں معاشرتی مسائل درج ذیل ہیں۔ Inflation mean آبادی کا بڑھنا۔ The fast growth population of Pakistan is showing negative effect on its per capita income. Opportunities for saving are getting fewer and the standard of living is falling. پاکستان کی جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے وہ فی کس آمدنی میں وہ بہت زیادہ جو ہے منفی اثرات مرتب کر رہی ہے، اور بچت کے مواقع کم ہو چکے ہیں، اور جو ہے معیار زندگی بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آبادی ہوگی رہنے کی سہولیات، زندگی گزارنے کی سہولیات، فی کس آمدنی بحیثیت ایک خاندان کے، بحیثیت ملک کے ہمارے پاس کم ہوتی چلی جائے گی، بچت کے مواقع کم ہو جائیں گے، معیار زندگی اسٹینڈرڈ آف لیونگ وہ ڈیکریز ہوتا چلا جائے گا۔ ڈس آرڈرلی اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ کلینلینس، یعنی صحت و صفائی کی ابتر صورتحال ہوگی یا بدترین صورتحال ہوگی۔ مینی پریشیس لائفس آر لاسٹ ایچ ایئرس ڈیو ٹو ڈس آرڈرلی اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ کلینلینس ڈسپائٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ پیپل لیک اویئرنیس آف رول آف گڈ ہیلتھ۔ پاکستان میں جو صحت اور صفائی کی حالت ہے وہ بہت زیادہ ابتر ہے، صورتحال ہے وہ اس سے ہر سال جو ہے کئی جانیں مختلف بیماریوں کی وجہ سے چلی جاتی ہیں، اور جو ہے سائنسی ترقی کے باوجود لوگ جو ہے حفظان صحت کے اصولوں سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ illiteracy and ignorance، جہالت، ناخواندگی۔ Illiteracy and ignorance are the major problem faced by Pakistan. People cannot differentiate between the right and wrong due to illiteracy and cannot play an important role in economic development of a country. ناخواندگی اور جہالت پاکستان کا ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے۔ ناخواندگی سے یعنی کہ ناخواندگی ہوتا ہے پڑھا لکھا نہ ہونا، اس سے ہم اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتے، اور ہماری جو کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، اور اقتصادی ترقی اور معاشرتی ترقی میں جو ہے وہ راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جتنے جو ہے وہ ملک میں جہالت ہوگی تو اتنی ہی بے روزگاری بھی ہوگی، اتنے ہی لوگوں کا جو معیار زندگی ہے وہ کم ہوگا، ڈاؤن ہوگا، معاشی طور پر ملک جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا۔ ناخواندگی اور جہالت سے لوگوں میں اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت کم رہ جائے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے۔ نیکسٹ ہے ویکن اکانومی۔ A lot of people are unemployed because of the country weak economy. This led to a turmoil in the country. پاکستان کی کمزور معیشت لوگوں کے لیے کہ بے روزگاری کا باعث ہے، ایک بہت بڑا معاشرتی مسئلہ ہے جس سے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے۔ کمزور معیشت، پاکستان کی معیشت بہت کمزور ہے، بے روزگار لوگ بہت زیادہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بے روزگاری کی طرف دھکیلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں انتشار پھیلتا ہے، لوگ ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، غلط قسم کی چیزیں اور جو ہے ان کو اپنا لیتے ہیں، غلط ذرائع استعمال کر کے کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ملک کی معیشت بہت کمزور ہے، لوگوں کو وسائل نہیں ملتے جس کی وجہ سے وہ اپنا روزگار کما سکیں۔ پاورٹی، غربت، there is a lack of appropriate employment opportunities, and due to poverty the standard of living of people is low. For the eradication of poverty, it is important that the new employment opportunities should be created and resources should be improved. جو ہے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں جو ہے وہ غربت جو ہے اپنی انتہا پر ہے، اور پاکستان میں روزگار کے مواقع میسر نہ ہونے کی وجہ سے غربت اور افلاس جو ہے وہ تیزی سے وہ پھیل رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ تیزی سے اس کا جو گراف ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ روزگار کے مواقع ہی نہیں ملتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ خاندان جو ہے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں، غربت اور افلاس سے تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ غربت اور افلاس کے خاتمے کے لیے
نئی ملازمتوں کے وسائل پیدا کرنے چاہیے. ملازمتوں کو اور وسائل جیسے جیسے بہتر ہوں گے ملک اسی طرح ترقی کر سکے گا. ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی دولت کی غیر مساوی تقسیم. اگر دیکھا جائے تو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ لیڈ ٹو دا رچ گیٹنگ اے richer اینڈ پور بیکم اے poorer اینڈ دس از کریٹنگ مینی پرابلمس. اگر غیر مساوی تقسیم پاکستان میں دولت کی غیر مساوی تقسیم امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر بن رہا ہے جو کئی مسائل کو پیدا کر رہا ہے. ہم ایک اسلامی معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلامی معاشرہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو ہے غریبوں کو ان کے حقوق دیے جائیں. اور زکوٰۃ کا نظام، عشر کا نظام، باقاعدہ زکوٰۃ صدقات کا نظام اسی لیے اسلام میں رائج کیا گیا تھا کہ تاکہ جو ہے امیر طبقے کے اندر ایثار قربانی کا جذبہ پیدا ہو، وہ اپنے مال کی محبت، مال کا حرص اور ہوس اور لالچ ختم ہو اور غریبوں کی بھی مدد ہو سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور یہاں پر ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہو گیا جس سے امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا. ہم وہ سسٹم، ہم وہ نظام قائم کرنے میں ناکام رہے جس سے ہم لوگوں کو ان کے حقوق دلا سکتے، دولت کی مساوی تقسیم کر سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں لوگ جو ہیں وہ صدقہ و خیرات دیتے تھے لیکن وہاں پر لوگ ختم ہو گئے تھے، یعنی کہ لینے والے افراد، صدقہ و خیرات لینے والے لوگ جو ہے نہیں ملتے تھے. تو ایسا ہی نظام اسلام چاہتا ہے جس میں لوگوں کو جو ہے بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر لوگوں کی خدمت کی جائے. اور زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہی اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ دولت کی مساوی تقسیم ہو. لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم یہ نظام قائم نہ کر سکے اور دولت کی مساوی تقسیم نہیں کر سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور جو ہے اس لیکچر کو جو ہے پڑھیے گا اور جو ہے یاد کر لیجیے گا. اللہ حافظ.